ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے, وہ یمد یدیہ, اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, وہ غزیہ بالحرام, اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. سفر کیا, جنگل پہاڑ کاٹے, سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا, ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا, مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے, لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے. اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے, اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے, اس نے پیا حرام کا ہے, اس نے کھایا حرام کا ہے, تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا, اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے. اس کے بعد پہ صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, روحانیات تو دور کی بات ہے, اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے. اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں, چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے, اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں. اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے. اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا, اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے, اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے. اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے, جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, یہ امکانات سے ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان, کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے, کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے, جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن, یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے. اس کو یہ خیال آتا ہے, پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ, یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک کہا, نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو, وہ سچ بولنے والا ہوگا. تو عقل حلال اور صدق مقال, یہ 2 خوبی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہوا؟
کہا کہ حضور کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتے۔ یہی تو نفاق ہے کہ وہاں کیفیت اور ہے اور یہاں کیفیت اور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حضور حالت یہ ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ باہر بھی برقرار رہے تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ تو صحبت کا ایک رنگ اور صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے استاد کی صحبت، والدین کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت اور شیخ کی صحبت، یہ صحبت رنگ دیتی ہے۔ گر تو سنگے خاراؤ مر مر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ مولا رومی فرماتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے، سنگے خاراؤ مر مر شوی، چوں بصاحب دل رسی، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ گوہر شوی، تو موتی بن جائے گا۔ صحبت رنگ چڑھائے گی نا، صحبت رنگ چڑھائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی تھی اور میں نے سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا تو مٹی ہے اور تیرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے زبان حال سے جو جواب دیا وہ شیخ سعدی نے نظم کیا کہ اس مٹی نے کہا کہ میں ہوں تو مٹی لیکن چند دن تک پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے ورنہ ہوں تو میں ذات کی مٹی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھول کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے۔ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں۔ یہ صحبت کا رنگ ہے جو اثر پذیر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ تو اولادوں کو اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ دور موجود کے اندر سکھانے والا کوئی پاکیزہ وجود نہیں رہ گیا، ہم سب کو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے آپ کو معلومات تو نصیب ہوں گی لیکن تربیت نصیب نہیں ہوگی۔ آدمی آدمی بناتے ہیں، تربیت کسی شخص کی صحبت کے نور سے نصیب ہوتی ہے۔ کہ سینے میں حب رسول اور خشیت الہی کا جو جذبہ نور تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو عرضاں کیا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتے، اور عذاب کی آیات پر جو ان کی کیفیت ہوتی تو اس وقت ان کی اس کیفیت پہ ترس آنے لگتا۔ وہ آنسو جو حضور کی محبت میں بہے گئے اور اللہ کی خشیت میں آنسو جو بہے، وہ معمولی آنسو نہیں ہیں۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ درد، یہ کیفیت جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واز و تلقین ساری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور واز و تلقین میں اثر پذیری اپنے عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس قدر علمی اور دقیق نکتوں سے بھرے ہوئے خطاب نہیں کیے ہیں، سادی سادی باتیں کرتے تھے لیکن باتیں روحوں میں اترتی تھیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر کبھی کبھی تو کیفیت ایسی ہوتی کہ وہ ہم بالکل اس وقت بچے تھے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن اس کیفیت کی اثر آفرینی روحوں میں اترتی، اور ہم چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عجیب اس کیفیت میں، اس رنگ میں ڈوب جاتے جو کہ پورے ماحول کے اوپر رنگ طاری ہوتا، اور لگتا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایسا لگتا ہوتا تھا جس طرح مسجد کی دیواریں بھی رو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں۔ یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لہجے میں رکھی تھی، اور اللہ نے ان کی زبان پر وہ اثر کا رنگ رکھا ہوا تھا۔ عجز و انکساری، ایک عجز وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی صرف زبان پہ ہوتا ہے میں بڑا عاجز ہوں، لیکن وہ ہوتا نفس الامر میں متکبر ہوتا ہے۔ اس تکبر سے بچنا چاہیے کہ جو لفظوں کی حد تک عجز ہو لیکن رویہ اس کا متکبرانہ ہی ہو۔
لیکن میں نے ان کو حقیقی طور پہ عاجز پایا ہے۔ عجز اور انکساری ان کی طبع کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر عجز کو مسلط نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش یہ بھی محمود ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ فطرتاً طبعاً ان کی طبیعت میں انکساری تھی اور ان کی طبیعت میں عجز تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو عجز بہت پسند ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میرا صرف وجدان ہی نہیں کہتا، بلکہ جو میری آنکھوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وہ ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ میری قبر پکی نہ بنانا اور کوئی عالی شان مزار نہ بنانا۔ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری کرامات کو نہ بیان کرنا، ایسی گھڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ہم نے اپنے والد گرامی کی قبر تو پکی نہیں بنائی، لیکن ان کے فکر کو پختہ کر کے تھاما ہے۔ ہم نے ان کا عالی شان مزار تو نہیں بنایا، لیکن یہ مرکز مصطفیٰ ان کے مزار نور پر جو کہ کچا ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو قبر کچی ہے لیکن ان کا پیغام پختہ کیا۔ تو یہ بہت تاکید کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے، اور میں بھی بار بار یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں اور بالخصوص اولاد جو ہے وہ اس فکر کو اچھی طرح سیکھ لے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس فکر کو کس طرح پھر اختیار کیا گیا، اور آگے ہم نے اسی فکر پہ گامزن رہنا ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو بزرگوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ کو ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو 100% سچ بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں ایسی باتوں کو بیان کرنے سے منع ہی کیا تاکید سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد گرامی بعض اوقات میں درس قرآن سے آتا تھا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے تو نہیں مانگتے؟ تو میں کہتا کہ ابا جی میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیسے مانگتا ہوں؟ وہ بار بار کبھی کبھی 10 دن بعد، کبھی مہینے بعد بھی ایسا ہوتا۔ تو میں کہتا کیسے میں مانگ سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے بڑا دیا ہے، تو مجھے مانگنے کی ضرورت کہ اللہ بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور میں درس قرآن پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اس حالت میں اس دنیا سے اٹھایا کہ وہ میرے پہ راضی تھے، اور میری ڈیوٹی درس قرآن کی جو انہوں نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، وہ خوش تھے۔ اس مرکز کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی، اور آج یہ مرکز تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت جب انہوں نے ہمیں بہت ساری دعائیں دی تھی اور یہاں رونقیں ہوں گی، اتنا کچھ ہوگا، اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن ان کی بصیرت کی آنکھ یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، اور آج یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا عالم اور یہ پیار کی کیفیت، یہ یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔